ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میری خواہش ہے کہ اردو تعلیم کو عام کیا جائے۔ میں اردو تعلیم دینے کی کوشش کروں گا، آپ اردو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو تعلیم حاصل کریں تو ہمارے چینل فیضان حسنین کریمین کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ حضرات اردو تعلیم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مسائل کی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ بآسانی ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پڑھانے کی کوشش کروں گا، آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، تعمیر ادب کے ہم اس سے پہلے 18 اسباق پڑھا چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 19 پڑھانے جا رہے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر لیسن نمبر 19 پڑھانے جا رہے ہیں اور آج کے سبق میں ہے دین کی باتیں۔ دیکھیے انشاءاللہ آپ پہلی سے لے کر 5 تک اردو اگر پڑھ لیں علامہ بدر الدین علیہ رحمہ کی کتابیں، تو انشاءاللہ اس میں عقائد، شان رسالت میں کس طرح الفاظ بولنا چاہیے اور فرشتوں کو کیسے پکارنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو سارے آداب الحمدللہ پہلی سے لے کر 5 تک بتا دیے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ سارے زمین و آسمان کا تنہا مالک ہے۔ دین کی باتیں میں پڑھا رہا ہوں، آپ غور سے پڑھیں۔ زمین سے آسمان تک ساری چیزوں کا تنہا مالک اللہ تعالی ہے۔ زمین سے آسمان تک ساری چیزوں کا تنہا مالک اللہ تعالی ہے، اس لیے کہ اسی نے ہر چیز پیدا کی اور بنائی ہے۔ کیا کہا حضرت نے؟ اس لیے کہ اسی نے ہر چیز پیدا کی اور بنائی ہے۔ آگے کہہ رہے عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی بڑی یا چھوٹی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس میں حضرت نے بتا دیا کہ چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بھی بڑی یا چھوٹی چیز عبادت کے لائق نہیں۔ آپ آگے پڑھیں گے، چاہے پیر ہو، چاہے استاد ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مزار ہو چاہے قبر ہو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا الحمدللہ۔ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں۔ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، پتھر پر لاٹھی مار کر اس سے پانی نکالا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، یعنی اللہ کے نبی تھے، پتھر پر لاٹھی مار کر اس سے پانی نکالا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پاور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر لاٹھی مارتے تھے تو پانی کا چشمہ نکلتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ گھر سے کوئی کیا کھا کے آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے اولیوں کو، اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ تو پڑھتے جائیں آپ اور عقیدہ اپنا مضبوط کرتے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آج کا سبق کیسا لگا کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیں۔ کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔